Any regret in life? میری والد صاحب بہت ایک ریٹائرڈ ایئر فورس سے ان کا تعلق تھا اور بہت سخت ایک انسان. پھر ہم لوگ کیونکہ بخاری فیملی ہے, سادات ہیں تو ریٹائرڈ تھے یا جی انجینئرنگ سائڈ. تو سادات فیملی میں تو مجھے ٹی وی کا بہت شوق تھا. میں نے اپنا جو کیریئر کے آغاز کیا تھا وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے ایز اے نیوز اناؤنسر کیا تھا, اناؤنسمنٹ کی تھی میں نے. تو اس کے لیے پرمیشن جو تھی وہ بہت مشکل سے مجھے ملی تھی. کافی دن ناراض رہنا پڑا گھر میں, مطلب کسی سے بات نہیں کی. والد صاحب ناراض رہے کہ آپ نے؟ والد صاحب بھی ناراض رہے, میں بھی ناراض رہی. اور عمر کیا تھی آپ کی اس وقت؟ I was 16. اور یہ لاہور کی بات؟ جی لاہور کی بات ہے. تو اور ہم گھر میں بات چیت بالکل نہیں کرتے تھے. اور میری چھوٹی بہن جو تھی وہ مجھ سے 2 سال چھوٹی ہے, تو وہ مجھے کہتی تھی کہ یار ٹھیک ہے, مطلب تم پیار سے آرام سے بات کر کے دیکھو شاید مان جائیں. اور کتنے عرصے چلا یہ ڈیوریشن کتنی تھی؟ کافی لمبا. اچھا. کافی لمبا چلا, لیکن پھر میری امی نے ان کو تھوڑا سا فورس کیا کہ مطلب اگر اس کی خواہش ہے اور وہ کرنا چاہ رہی ہے. اور اصل میں چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ اس وقت زمانہ کچھ اور تھا, اور لوگوں کا شوبز انڈسٹری میں لڑکیوں کا کام کرنا جو ہے وہ بڑا عجیب سا سمجھا جاتا ہے. پرسپشن بھی جیسا اب ہے اس وقت نہیں تھا. بہت ڈفرنس ہے اب کے اور اس میں. تو وہ انہوں نے مجھے اجازت تو دے دی, لیکن وہ بات چیت جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی وہ کبھی نہیں ہوئی. اور وہ ان کے مرتے دم تک نہیں ہوئی. تو یہ obviously ایک ریگریٹ میری زندگی میں ہے کہ اکڑ جو ہے نا, وہ ایگو جو ہے وہ دونوں طرف سے نہیں رہنی چاہیے. اگر انہوں نے پرمیشن دے دی تھی اور بینگ اے فادر اس چیز کو وہ مان گئے تھے کہ ٹھیک ہے آپ اگر کرنا چاہتے ہو تو کر لو وہ چیز, لیکن وہ دل سے میرا خیال میں خوش نہیں تھے. تو یہ ریگریٹ مجھے ہمیشہ رہتا ہے کہ کاش میں مرنے سے پہلے ان سے اس بارے میں بات کر سکتی اور پوچھ سکتی, لیکن میں یہی آپ سے پوچھ رہا تھا. اور پھر کبھی اس پر بات نہیں ہوئی؟ نہیں, کبھی بات نہیں. کبھی آپ نے کوشش کی یا سوچا کہ ہاں میں آج کرتی ہوں, بات کرتی ہوں, یا آپ کو لگا کہ اچھا ان کی طرف سے کوئی کسی وقت ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ جملہ, کوئی جیسچر, کوئی بات؟ نہیں, بس یہ تھا کہ جب پھر میں نے ڈرامہ انڈسٹری جوائن کی تو اس وقت وہ دیکھتے تھے ڈراماز میرے, دیکھتے تھے شوز جو ہیں وہ بھی دیکھتے تھے بیٹھ کے امی کے ساتھ, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو امی یہ مجھے بتاتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے میں تو کراچی میں ہوا کرتی تھی اور وہ لوگ یہاں پہ تھے لاہور میں. تو بس ایک افسوس رہ جاتا ہے. پھر اگر آپ کے دل میں کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ ماں باپ ہوں اور چاہے وہ بچے ہوں, تو ٹھیک ہے وقتی طور پر ناراضگی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کو تھوڑا جلد سے جلد اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں, ورنہ وہ گیپ جو ہے نا وہ گیپ پھر بہت تکلیف دیتا ہے آپ کو, بڑھتا چلا جاتا ہے. تو آپ 16 برس کی تھی, 16 برس کے بعد یہ ایک خلیج سی بیٹی اور باپ کے درمیان آئی, پھر وہ کافی عرصے چلی اور پھر وہ اس دنیا سے چلے گئے, ختم. ان کے جانے کے بعد ان پچھلے 15-20 سالوں میں کس موقع پہ آپ کو بہت ہی شدت سے احساس ہوا کہ کاش میں کچھ بھی کرتی؟ میں جو کہتا نا کہ جا کے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا آپ نے سوچا ہوگا, ہو سکتا ہے آپ نے کچھ اور سوچا ہو کہ میں کچھ بھی کرتی, گلے لگا لیتی, کچھ بھی کرتی, مگر میں چلی جاتی, میں کہہ دیتی اپنے باپ سے, جو بھی آپ کا پرسپیکٹیو تھا. بہت بار اکثر, اب کیونکہ بینگ این آرٹسٹ ایک انسان ویسے ہی سینسٹیو ہو جاتا ہے بہت, اور جو سینسٹیو نہیں ہوتا وہ کبھی ایکٹر نہیں بن سکتا. تو آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں, کوئی بچہ اپنے باپ کے ساتھ کوئی مطلب چیزیں کر رہا ہوتا ہے تو فوراً آپ کو وہ چیز جو ہے وہ کلک کرتی ہے اور وہ یاد آتی ہے کہ یار میں بھی اسی طرح سے کرتی تھی. پہلا تو ہمارا ریلیشن شپ بڑا اچھا تھا, لیکن پھر ایک دم سے خراب ہو گیا, اور وہ پھر اس کو میں صحیح نہیں کر سکی. تو کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہوں, آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہوں, اس میں کوئی کیریکٹر ایسا ہو جس میں آپ کو ایک سخت والد نظر آئیں, تو فوراً آپ کو وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں. کس موقع پہ والد صاحب کے چلے جانے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ وہ کس
ایونٹ پہ، انسیڈنٹ پہ، موڑ پہ زندگی کے سب سے زیادہ یاد آئے؟ ہر موڑ پہ، جو چلے جاتے ہیں وہ تو ہر موڑ پہ یاد آتے ہیں، اور پھر اگر کچھ ریگریٹس ہوں ان کے اور آپ کے درمیان تو وہ پھر کافی چیزیں آپ کو یاد آتی رہتی ہیں. لیکن آئی ہوپ کیونکہ بینگ اے فادر انہوں نے اب مجھے معاف کر دیا ہوگا اور اب انہوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کر لیا ہوگا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا زندگی میں. اور آخری بات آپ کی ان کی کیا ہوئی تھی؟ آخری بات بس میں نے ان سے ان کی طبیعت کا پوچھا تھا جو فون پہ ہوئی تھی. کیونکہ مجھے آپ کی بات سے لگا کہ بات چیت تو تھی، صرف وہ وارمتھ ختم ہو گئی تھی. نہیں، وارمتھ رہتی ہے، آپ کی سب چیزیں وہیں پہ ہوتی ہیں، لیکن آپ کھل نہیں پا رہے ہوتے نا، اپنے جو ایک اندر کی چیز ہوتی ہے وہ آپ بیان نہیں کر پا رہے ہوتے، اور نہ ہی اگلا انسان جو ہے وہ اس کو دہرانا چاہ رہا ہوتا ہے یا اس کو سرفیس پہ لانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ شاید کہیں پھر جو ہے وہ ریلیشن خراب نہ ہو جائے یا پھر تکلفی ختم ہو جاتی ہے نا، ایسا کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک تکلف سا آ جاتا ہے کسی بھی رشتے میں. بالکل بالکل تکلف آ جاتا ہے، ایک تکلف آ جاتا تو ہے. وہ تکلف جو ہے نا وہ تکلیف ہوتی ہے ایکچولی. وہ تکلف نہیں آنا چاہیے کسی بھی رشتے میں، جب تکلف آ جاتا ہے تو پھر رشتوں میں تکلیفیں بہت آ جاتی ہیں. میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. آپ نے بہت ہی انسانی رشتے کی، باپ بیٹی کی تعلق کی بہت ہی باریک، بہت ہی پرسنل بات ہم سے شیئر کی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جو والدین ہیں، باپ بیٹی، باپ بیٹے، مائیں اپنے بچوں کے رشتوں کے ساتھ حوالے سے یقیناً وہ سب سیکھیں گے. بچے یا والد جو بھی آپس کے رشتے میں چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ سیٹل بھی ہو جائیں، جب آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سیٹل بھی ہو جائے تو اس کو جلد سے جلد اس خلیج کو بس اتنا واپس اس جگہ پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے. بات کر کے آپ اس کو جلد سے جلد ختم کر دیں. اور مطلب آپ دو اگر ظاہر ہے باپ بیٹی کا رشتہ یا ماں کا اور بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ بڑا پیارا سا رشتہ ہوتا ہے، اور باپ اپنی بیٹیوں کے لیے اور بیٹیاں اپنے باپ کے لیے بہت سیکریفائز کرتی ہیں، بہت چیزیں کرتی ہیں. ایون وہ ایسی جگہوں پہ شادیاں بھی کر لیتی ہیں جہاں پہ وہ نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، یا جہاں آگے جا کے ان کے بہت تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن وہ صرف اپنی باپ کی عزت کی خاطر وہ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ اگر ان کو بیٹھ کے سلجھا لیا جائے اور دونوں ایک دوسرے سے اپنے طریقے سے معافی مانگ لیں اور ایکسکیوز کر لیں اور ایک دوسرے کو حق کر کے وہ بات ختم کر دیں تو بہت اچھا ہوتا ہے، اور وہ سب چیزیں زندگی میں ہو جانی چاہیے. ایک سوال میں آپ سے ضرور البتہ اس حوالے سے پوچھوں گا. یہ ایک زندگی کا ایک واقعہ ہوا نا جو بہت اہم ترین ہے آپ کی زندگی، ادروائز بھی بالکل جس چیز کے اوپر آپ کا سٹانس کلیئر ہو لائف میں، جو آپ سمجھتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں یہ درست ہے اور یہ میرا رائٹ ہے، اس پہ بالکل لچک نہیں رکھتی، یا کبھی کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ میرا رائٹ ہے، میرا سٹانس ہے، مگر چھوڑو یار؟ اب تو بہت لچک آ گئی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بہت چیزیں انسان سیکھتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے جب آپ بہت سٹبن ہوتے ہیں، آپ تھوڑے ضدی بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بھی پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. مطلب آپ کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہوتی ہیں بچپن میں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ فادر واز ویری اسٹرکٹ، ٹھیک ہے نا، تو ہم نے ماریں بھی کھائی ہوئی ہیں، ہم نے اچھی خاصی ماریں کھائی ہوئی ہیں، پڑھائی کے اوپر بھی اور شرارتوں کے اوپر بھی اور سب چیزوں کے اوپر. تو وہ جو مار ہوتی ہے نا وہ آپ کو سٹبن کر دیتی ہے، تو وہ ضد جو ہے نا وہ تب بچے میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس وقت پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے. ضد نہیں سمجھ رہا ہوتا اس کو، وہ سمجھتا ہے کہ میرا رائٹ ہے. بہت ساری چیزیں ماں باپ نے میرے ساتھ کی ہیں، تو اب اگر یہ بات وہ میری نہیں مانیں گے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اب اگر آپ پوری سچویشن کو انالائز کریں اور صباحت کو نکال دیں بیچ میں سے، اور صرف ایک انسان کی حیثیت سے اس پوری سچویشن کو دیکھیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس بچی کو جو کہ 16 برس کی تھی، اگر نسبتاً نرمی سے اور ڈائیلاگ کے ذریعے ابتدائی 16 سال میں پالا جاتا تو شاید وہ ضد نہ کرتی. وہ ضد نہ کرتی، یہ ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. میرے خیال میں لوگوں کو اس سے بہت